پروز پوئم کے ساتھ ہی آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ پروز پوئم کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں، پروز پوئم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پروز پوئم دراصل ایک پروز اور پوئٹری کی ایک سنتھیٹک فارم تھا. یہ بات کہ 20ویں صدی میں پروز ہمارا میڈیم ہے، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ پروز ریشنل ایکسپیرینسز کا میڈیم ہے، عقلی تجربات کا میڈیم ہے، اور پوئٹری آزاد تخیل کا میڈیم ہے. تو جو ایج آف ریزن ہے، جو عقلی احساس کا ہمارا ہے، وہ تخیل کی بہت زیادہ اڑان پسند نہیں کرتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ تخیل کو ریالٹی سے قریب کر دیا جائے. تخیل جب ریالٹی کے قریب ہو تو اس پوئٹری کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے. پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ پسماندہ پہروں میں، اوزان میں اور ایسے رواج پائے ہوئے فریزز میں شاعری نہ ہو جو دوسروں کے لیے ناگوار ہو، اس میں ریپیٹیشن ہو، تکرار نہ ہو، بلکہ تخلیق ہو. تو یہ سینتھسس تک شاعری اور نثر کی میں اپنی باطنی ضرورتوں سے پہنچا. میں وہ فرانس کے یا رامبو کے اثرات سے نہیں پہنچا تھا. میں اس بات سے پہنچا کہ میری روح کلاسیکی طور پر شعر کی بے چین ہے. اچھا، پھر آپ نے جب پینٹنگ شروع کی، اس کے بعد بھی آپ نے نظمیں لکھی؟ پینٹنگ شروع کرنے کے بعد میں نے کوئی نظم نہیں لکھی. ایک نظم میں نے آخری جو لکھی تھی، اگر تم ان چناروں سے کہو گے، یہ ایک پروز پوئم تھی. اور مثلا میں نے اس میں لکھا تھا کہ چاند ہماری محبت ہے اور سورج ہمارا غصہ. تو اگر تم ان درختوں سے کہو گے، اگر تم ان چناروں سے کہو گے، تو یہ چنار تمہیں سایہ دیں گے اور یہ گلاب تمہیں ان بستیوں میں لے جائیں گے. تو میں یہ جب کہتا ہوں کہ میں یہ چنار اور یہ بستیاں، یہ گلاب، یا جب یہ کہتا ہوں کہ چیتو بہادر ہے لیکن جھوٹا، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ ایسے یہ تصویر میں بنا رہا ہوں جس میں آوازوں کی کیفیت تو ضرور ہے اور کنسپٹس تو ضرور ہیں. مثلا بہادر ہے، چھوٹا ہے، یہ کنسپٹس ہیں. میں کرداروں کو ان کے کنسپٹس میں ایکسپریس کرتا ہوں، اور چنار ایک جنرلائزیشن ہے، میں اس میں ایکسپریس کرتا ہوں. اور کنکریٹ جو میری روح ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم چنار دکھاؤ، تم جھوٹا دکھاؤ، تم یہ بتاؤ کہ یہ بہادر ہے. تو آپ نے یہ تو محسوس کیا کہ الفاظ کہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رنگوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کبھی رنگ کے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوا کہ وہ ساتھ چھوڑ گئے ہوں اور الفاظ کا استعمال کرنا پڑا؟ ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسی منزل میری روح پر آ سکتی ہے جب رنگ میرا ساتھ چھوڑ دیں. لیکن میں اپنی ایک فنکار کی حیثیت سے میں اپنی اس جدوجہد میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں. یہ ایکسپریشن کی جدوجہد میں نے لفظوں سے شروع کی اور پھر میں نے رنگوں میں کی ہے، رنگوں میں اور لکیروں میں. دراصل تصویر، لفظ بھی ایک تصویر ہے اور تصویر بھی ایک لفظ ہے. تو اس میں آواز بھی سنائی دیتی ہے. آواز جزوی طور پر پینٹنگ میں بھی سنائی دیتی ہے، ریدمک ہوتی ہے پینٹنگ، اور شاعری بھی ریدم رکھتی ہے. تو آواز تو ان دونوں میں موجود ہے. ایک ایسی آواز ہے جو آپ کو دیکھنے کے ذریعے نظر آئے گی، مثلا پینٹنگ میں آواز آپ کو بصری ذریعے سے سنائی دے گی. لفظوں میں آپ اس کی سونورس کیفیتیں آپ لفظوں میں ذریعے سن سکیں گے. تو فی الحال جہاں تک میں سفر میں آیا ہوں وہاں تک میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ آخری کوشش تھی جو کر رہا ہوں، اور اگر آگے بھی اس کے جانا ہے. بہرحال قمر جمیل صاحب، نوجوان نسل جو دور جدید میں رہ رہی ہے، ان کے بارے میں ہاں، میرے خیال میں بہت اچھا لکھ رہے ہیں. نوجوان نسل جو ہے وہ پروز پوئم پر زیادہ کوشش کر رہی ہے. اس میں نوجوان نسل میں اس دفعہ تو ایک بار حیرتناک یہ ہے کہ پہلے افسانہ نگار لڑکیاں سامنے آئی تھیں. مثلا افسانہ نگار حاجرہ مسرور سامنے آئیں اور قرۃ العین حیدر آئیں، اس میں چغتائی آئیں. اس دفعہ شاعرہ نظر آ رہی ہیں، فہم دریاب نظر آ رہی ہیں، سیما خان نظر آ رہی ہے، اور فاطمہ حسن ہیں اور خود ہیں، اور وہ شاہدہ حسن نظر آ رہی ہیں، قدر عباس نظر آ رہی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس دفعہ نئی نسل میں لڑکیاں بھی ہمارے شعر و شاعری میں بہت آگے. بہت بہت شکریہ قمر جمیل صاحب. Oh